حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی رات۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی، محمد کو بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے پہلی بار محمد کا چہرہ دیکھا تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا مکہ کی ان باعزت، باوقار اور متدین خواتین میں شمار ہوتی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی شرافت سے نوازا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک انتہائی حسین اور روحانی پہلو وہ خواب تھا جو انہوں نے کعبہ کے طواف کے بعد دیکھا۔ رات کی خاموشی میں جب وہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ طواف کے لیے خانہ کعبہ گئیں، عبادت سے فارغ ہو کر تنہا در کعبہ کے سامنے کھڑی ہوئیں اور راز و نیاز میں مشغول ہو گئیں، تو اس وقت ان کا دل ایک عجیب نور سے لبریز تھا۔ طواف اور دعا کے بعد جب وہ واپس لوٹیں اور آرام کے لیے بستر پر لیٹیں تو ایک ایسا خواب دیکھا جو ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ خواب میں حضرت خدیجہ نے سورج کو انسانی شکل میں آسمان مکہ سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، جو رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سورج جب ان کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں ٹھہر کر اس نے ساری دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ لوگ جوق در جوق اس نور کو دیکھنے کے لیے حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ یہ خواب بیداری سے بڑھ کر حقیقت محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نیند سے جاگی تو دل بے قرار تھا اور ان کی روح کو سکون نصیب نہ ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ کوئی عظیم روحانی اشارہ ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھی ورقہ بن نوفل کے گھر پہنچی۔ ورقہ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، عرب کے مشہور و معروف اہل کتاب، عالم اور توحید پرست راہب تھے۔ وہ عبرانی زبان کے عالم، انجیل کے قاری اور آسمانی صحیفوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے خواب سنا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، مبارک ہو اے خدیجہ، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت خدیجہ حیرت خوشی میں گم ہو گئیں۔ دل میں ایک عجیب یقین کی کیفیت تھی۔ کئی دن تک وہ اس خواب پر غور و فکر کرتی رہیں۔ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی زندگی میں کچھ عظیم ہونے والا ہے، کوئی ایسا مقام جس کے لیے قدرت نے انہیں چن لیا ہے۔ خواب، دعا اور ورقہ کی تفسیر نے ان کے دل کو روشن کر دیا تھا اور وہ منتظر تھی کہ کب وہ لمحہ آئے جب ان کے گھر کی فضائیں حقیقتاً نور نبوت سے منور ہو۔ اسی اثنا میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو خواب کی تعبیر کو مزید واضح کرتا ہے۔ مکہ کی خواتین کی ایک قدیم روایت تھی کہ ہر سال اہل کتاب کے کسی دانشور کو دعوت دی جاتی اور وہ خانہ کعبہ کے قریب ایک خصوصی محفل میں تقریر کرتا۔ اس رات بھی ایسی ہی ایک محفل برپا تھی۔ حضرت خدیجہ بھی شریک تھیں۔ ایک یہودی عالم نے جب اپنی تقریر کا آغاز کیا تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ جیسے ہی اس عالم اہل کتاب کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو وہ اپنی تقریر روک کر مکہ کی عورتوں سے مخاطب ہوا اور کہا، اے قریش کی بیٹیوں، جس جوان کو تم نے ابھی ابھی یہاں سے گزرتے دیکھا وہی پیغمبر آخر الزماں ہے۔ تم میں سے جو عورت اس سے رشتہ ازدواج میں بندھ جائے وہ دنیا اور آخرت کی کامیاب ترین عورت ہوگی۔ اس بات پر محفل میں ایک شور سمجھ گیا۔ بعض عورتیں ہنسنے لگیں، کچھ نے تمسخر اڑایا، کچھ نے مذاق بنایا، مگر حضرت خدیجہ کے دل میں گویا کچھ چراغ روشن ہو گیا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر لوٹ آئیں، لیکن ذہن و دل میں خواب، ورقہ کی باتیں اور اس یہودی عالم کی پیش گوئی گونجتی رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان دنوں مسلسل غور و فکر میں رہنے لگیں۔ خواب، ورقہ بن نوفل کی تفسیر اور یہودی عالم کی پیش گوئی جیسے کسی الہی پیغام کی ترتیب معلوم ہوتی تھی۔ ان کے دل میں یہ بات گہرائی سے بیٹھ چکی تھی کہ کچھ بہت عظیم اور غیر معمولی ہونے والا ہے، لیکن اس کی تفصیل ابھی پر دائیں تقدیر میں تھی۔ وہ خاموش رہ کر وقت ان کا انتظار کر رہی تھیں اور اس انتظار کے دوران ان کی روحانی کیفیت اور بڑھتی گئی۔ کچھ دن بعد حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو اس یہودی عالم کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جب وہ یہودی عالم ان کے پاس آیا تو حضرت خدیجہ نے بڑی سنجیدگی اور محبت سے سوال کیا، آپ نے اس نوجوان کو نبی آخر الزماں کیسے پہچانا؟ یہودی عالم نے سکون سے جواب دیا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے،
تورات میں لکھا ہے کہ وہ یتیم ہوگا، اس کے ماں باپ بچپن میں وفات پا جائیں گے، اس کی پرورش اس کے چچا کے سرپرستی میں ہوگی، وہ قریش کی ایک عظیم خاتون سے شادی کرے گا جو مالدار، باوقار اور عقل مند ہوگی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا۔ خواب کی تعبیر، ورقہ کی تفسیر، یہودی عالم کی پیش گوئی اور اب تورات کی یہ نشانیاں سب ایک ہی نقطے پر جمع ہو رہی تھیں۔ وہ اس یقین میں مزید راسخ ہو گئیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہستی ہیں جن کا ذکر زمانہ قدیم کی کتابوں میں بارہا آیا ہے۔ یہودی عالم نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا جو حضرت خدیجہ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں گونجنے لگا۔ اے خدیجہ، کوشش کرنا کہ محمد کو کھو نہ دینا، ان کے ساتھ نکاح میں دنیا اور آخرت کی سعادت چھپی ہے۔ چند ہی دنوں بعد قدرت نے وہ موقع پیدا کیا جس نے حضرت خدیجہ کو عمل کی طرف بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ مکہ اس وقت شدید قحط سالی کا شکار تھا، لوگ تنگی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اس صورتحال سے پریشان تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنے بھتیجے سے کہا، اے محمد، میری خواہش ہے کہ تم جلدی شادی کر لو تاکہ میں اطمینان کے ساتھ دنیا سے جا سکوں، لیکن میرے حالات اجازت نہیں دیتے، مگر مجھے امید ہے کہ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا۔ اسی دوران حضرت خدیجہ کے دل میں ایک اور خیال آیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانت اور عظمت کی شہرت پہلے ہی مکہ بھر سے مل چکی تھی۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ ان کے مال سے تجارت کریں تو انہیں 2 گنا منافع دیا جائے گا۔ جناب ابو طالب نے یہ پیغام سنا تو فرمایا، یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری طرف کھینچ کر بھیجا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت خدیجہ کا خواب، ان کی سوچ اور آسمانی اشارات حقیقت کا روپ دھارنے لگے تھے۔ انہوں نے اللہ کے منتخب بندے کو پہچان لیا تھا۔ اب صرف ایک عملی قدم باقی تھا۔ ان کے دل میں سکون، آنکھوں میں روشنی اور روح میں وہی سورج اتر آیا تھا جو خواب میں ان کے گھر اترا تھا، اور اب وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جب نور نبوت حقیقت میں ان کی دہلیز پر قدم رکھنے والا تھا۔ ان واقعات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک غیر معمولی یقین پیدا کر دیا تھا۔ خواب کی روشنی، ورقہ بن نوفل کی تفسیر اور اہل کتاب عالم کی پیش گوئی، ان تینوں اشارات نے ان کے دل کو اس یقین سے بھر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایک عظیم مقصد کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ وہ اس راز کو دل میں لیے نہایت بردباری سے وقت کا انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہر تقدیری لمحہ ایک خاص وقت پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے اندر ایک ایسا سکون اور عزم پیدا ہو چکا تھا جیسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو کسی آسمانی نوید کا انتظار کر رہا ہو۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شہر مکہ میں سخت قحط اور مالی تنگی کا دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب ان حالات سے شدید پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے حضور اکرم سے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے جلد کوئی مناسب رشتہ تلاش کروں تاکہ تم شادی کر سکو، مگر میری تنگ دستی اس ارادے میں رکاوٹ ہے۔ اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی کسی حد تک متوجہ کر دیا۔ وہ اپنے چچا کی عزت اور محبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر حرکت میں آئی۔ حضرت خدیجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت اور امانداری کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھی۔ ان کا دل پہلے ہی حضور کی طرف مائل تھا، لیکن اب انہوں نے عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ایک معتمد سہیلی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے شام جانا چاہیں تو وہ انہیں 2 گنا منافع دیں گی جو وہ عام تاجروں کو دیتی ہیں۔ یہ نہ صرف ایک کاروباری پیشکش ہوگی بلکہ در حقیقت ایک الہی اشارے پر عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی خدمتگار میسرہ کو بھی ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ سفر کے حالات اور حضور کی صفات کا مشاہدہ کرے۔ یہ سفر محض تجارت نہیں تھا بلکہ تقدیر کا ایک ایسا باب تھا جس نے نبوت کی پہلی جھلکیاں ظاہر ہونے لگیں۔ شام کے علاقے بصرہ میں ایک نستوری راہب جسے بحیرہ بھی کہا جاتا تھا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا، یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ سفر کے دوران میسرہ نے کئی عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا۔ ایک واقعہ یہ تھا
کہ جب حضور شدید دھوپ میں چل رہے تھے تو بادل صرف آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے چلتے۔ ایک اور موقع پر جب ایک تاجر نے آپ سے جھوٹ بول کر سودا کرنا چاہا اور کہا لات و عزا کی قسم کھاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان دونوں سے نفرت کرتا ہوں، ان کی قسم کبھی نہیں کھائی۔ یہ سن کر وہ تاجر حیران ہوا اور بولا یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہمارے علماء کرتے ہیں۔ میسرہ ان سب باتوں سے بے حد متاثر ہوا اور واپسی پر حضرت خدیجہ سے سارا سفر بیان کیا۔ وہ پہلے ہی حضور کی شخصیت سے متاثر تھیں، اب ان کے دل میں حقیقت اور محبت مزید گہری ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھیں کہ یہی وہ ہستی ہے جن کے لیے خواب آیا تھا، جن کا نور ان کے گھر میں داخل ہو کر ساری دنیا کو منور کرنے والا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ کی روداد سن کر دل ہی دل میں ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ ان کی بصیرت، ان کا علم اور ان کے دل میں روشن ہونے والا نور یہ پکار رہا تھا کہ یہی وہ مبارک چہرہ ہے جو سورج بن کر ان کے خواب میں ان کے گھر کو روشن کر چکا ہے۔ انہوں نے دل میں طے کر لیا کہ وہ اس پاکیزہ اور سچے نوجوان کو اپنا شریک حیات بنائیں گی۔ یہ محض ایک عورت کی دنیاوی خواہش نہیں تھی بلکہ ایک عظیم روحانی جذبہ تھا جس میں رضا الہی شامل تھی۔ حضرت خدیجہ ایک باوقار، سلیقہ مند اور دور اندیش خاتون تھیں۔ انہوں نے اس فیصلے میں جلد بازی سے کام نہ لیا بلکہ اپنی قریبی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا۔ نفیسہ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملاقات کی اور نہایت ادب سے حضرت خدیجہ کی نیک نیتی اور ارادے کو ظاہر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حیرت کا اظہار کیا نہ انکار فرمایا بلکہ فرمایا اگر میرے چچا ابو طالب راضی ہوں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ جب چچا ابو طالب کو اس رشتے کی خبر دی گئی تو ان کے چہرے پر سکون اور خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے فوراً اس تجویز کو سراہا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت خدیجہ نہ صرف مال و دولت میں بلکہ نسب، عقل اور دیانت اور شرافت میں بھی بلند مقام رکھتی تھیں۔ چنانچہ جناب ابو طالب حضرت حمزہ اور چند دیگر اقربا کو لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس رشتہ لے کر پہنچے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے چچا ہی ولی کی حیثیت رکھتے تھے۔ عمرو بن اسد نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب، شرافت، کردار اور شہرت کو سنا تو فوراً رشتہ منظور کر لیا۔ یوں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نکاح کی تقریب نہایت سادگی اور روحانیت کے ماحول میں منعقد ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب، شرافت اور دیانت کی خوبیاں بیان کیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خوشی خوشی رشتہ قبول کیا۔ مہر 500 درہم تقریباً 12.5 اوقیہ چاندی مقرر ہوا، جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یادگار ہے۔ اس نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی فرمایا اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت خدیجہ کے گھر خوشیوں کا سماں تھا۔ وہ عورت جس نے خواب میں سورج کو اپنے گھر اترتے دیکھا تھا اب خود کو اس خواب کی حقیقت میں جی رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک اور عظیم الشان پہلو اپنی زندگی کا دکھایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بستری سے پہلے پوری رات عبادت میں گزار دی، شکرانے کے نفل ادا کیے، سجدے کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہ نکاح جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے باعث نجات ہو۔ انہوں نے کہا اے اللہ، جس کو تو نے میرے لیے چنا ہے میں اسے تیرے نام پر قبول کرتی ہوں اور اس کے ساتھ تیری رضا کے لیے شریک حیات بننا چاہتی ہوں۔ یہ رات ایک عظیم شراکت کی بنیاد بنی جو صرف ایک گھرانہ نہیں بلکہ ایک پوری امت کی تربیت کا مرکز بننے والی تھی۔